ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی تھی کہ اسلام اور اسلام سے پہلے ما سبق شریعتوں کے ثابت کرنے کا طریقہ کیا۔ تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ما سبق شریعتوں کے ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے تو جس کی تصدیق اسلام کرتا جائے گا اس پر ہم ایمان لاتے جائیں گے۔ یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ تو کیونکہ اسلام نے ما سبق ادیان کی تصدیق کی ہے، ہمیں غور و فکر کرنے، بحث و فاش کرنے وغیرہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ اسلام کے کہنے پر ہی ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رہی بات اسلام کے اعتقاد کے بارے میں، فرماتے ہیں اما المسلم، یہاں تک ہم پہنچے تھے، کما قلنا فإنه اذا اعتقد بالاسلام لا يجب علیہ الفحش۔ کہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں تو اسلام ایسا واضح ترین دین ہے کہ جس کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت ہی، جس میں بحث فاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مسلمان جب اسلام پر اعتقاد رکھ لیتا ہے، اسلام کا اعتقاد رکھ لیتا ہے، اسلام کا معتقد بن جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میں نے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کا اقرار کر لیا ہے، لا یجب علیہ الفحش، تو پھر اس پر فحش کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ایسا دین اسلام ہے کہ جس کے بارے میں سابقہ شریعتوں میں ذکر ہوتا رہا ہے، سابقہ کتب سماویہ میں اسلام کا ذکر ہوتا رہا ہے، بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہا ہے۔ تو ہم تو دور کی بات، جو یہود و نصارہ تھے، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے سامنے جناب رسول خدا اور دین اسلام کی حقیقت اس طرح واضح تھی ان پر، جس طرح کے ہاتھ کی انگلیاں ہوتی ہیں، جس طرح کے وہ اپنی جو ہے وہ اولادوں کو جانتے تھے، اس طرح وہ اسلام کے بارے میں جانتے تھے۔ اب ہر شخص جانتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ کس طرح کی ہے، کس طرح میں نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ جنا ہے، جس طرح وہ جانتا ہے اسی طرح کوئی اور نہیں جانتا۔ تو لہذا اسلام کے بارے میں تو بحث فاش کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک واضح امر ہے اسلام۔ ولا ان الادیان سابقۃ علی دینہ، کہتے ہیں، اور نہ ہی پھر ما سبق جو ادیان گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بحث و فاش کی ضرورت ہے۔ ولا ان اللاحقۃ التی تدعی، کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد اگر کوئی اور دین آ جائے، کوئی دعویٰ کر لے، اسلام کے بعد کسی اور دین کا، تو اس کے بارے میں بھی بحث و فاش کی ضرورت نہیں ہے ضرورت یہ بحث و فاش کرنے کی کہ اسلام کے بعد بھی کوئی اور دین حق ہے یا نہیں، بس اسلام ہی جو ہے وہ دین حق ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں دین ہے تو بس اسلام ہی ہے، کسی اور دین کی کوئی قیمت نہیں ہے، کہ جس کے بانی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اما سابقۃ، بہرحال جو سابقہ شریعتیں رہی ہیں، فلأن المفروض انہ مصدق بہا، ہاں یہ بات واضح ہو چکی ہے، اس بات کو فرض کیا جا چکا ہے کہ انہ مصدق بہا، اس کے بارے میں بات کی جا چکی ہے کہ سابقہ شریعتیں مصدقہ ہیں، اور اس کی تصدیق اسلام نے کی ہے۔
فماذا یطلب الدلیل علیہ، بس اب اس پر، ان سابقہ شریعتوں پر آپ کون سی دلیل طلب کرنا چاہتے ہیں جب ان کی تصدیق ہو چکی ہے؟ خلاص. وَإِنَّمَا فَقَطْ قَدْ حُكِمَ لَهُ بِأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِشَرِيعَةٍ اسلامیہ. کہتے ہیں کہ بس ایک ہی حکم ان پر لگایا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کے آنے کی وجہ سے منسوخ ہو چکی ہیں. فلا یجب علیہ العمل باحکامها ولا بکتبها. منسوخہ ہو چکی ہیں کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سابقہ شریعتوں اور ان کے احکامات اور ان کی کتب پر عمل کرنا اب واجب نہیں ہے. ہم پر جو عمل کرنا ہے وہ اسلام کی شریعت پر عمل کرنا ہے، دین اسلام میں جو کتاب اتری ہے اس پر عمل کرنا ہے. وَأَمَّا اللَّاحِقَةُ، بہرحال اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین آ جائے تو کیا مان لیں گے؟ کہا نہیں. کوئی اور شریعت کا کوئی شخص دعویٰ کر دے تو مان لیں گے، اس میں غور و فکر کرنے لگ جائیں گے؟ کہا نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہم نے بس اور بس اسلام ہی پر اعتقاد رکھنا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جناب رسول خدا کی نبوت کے خاتم یعنی خاتم النبیین ہونے کا اس آیہ کریمہ میں اظہار فرمایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ میرا حبیب تم میں سے کسی ایک کا بھی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ ہے. کیا صفت ہے؟ وہ اللہ کا رسول ہے. وخاتم النبیین، وہ کیا ہے؟ وہ خاتم النبیین ہے. انبیاء کا اس پر کیا ہونے والا ہے؟ اختتام ہونے والا ہے. وقان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کے بارے میں جانتا ہے. لأن نبی الاسلام محمد قال، یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے، اور خود جناب رسول خدا نے بھی کہا ہے. نبی الاسلام حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. کیسے ہے پوری روایت؟ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ولا سنت بعد سنتی، میری سنت اور میرے طریقے کے بعد کوئی اور طریقہ اسلام کا آنے والا نہیں ہے. فمن ادعا ذلک فدعوہ وبدعتہ فی النار، میرے بعد جو بھی آ کر جو ہے وہ دعویٰ کرے کسی نئی شریعت کا اور کسی نئے دین کا اور کسی نئے اسلام کا، اس کو اور اس کی جو بدعت ہے، اس نے جو گھڑی ہے، اسے جہنم میں ڈال دو. ومن ادعا ذلک، جو دعویٰ کرے فاقتلوہ، میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اسے قتل کر دو. ومن اتبعہ فإنہم فی النار، اور جو بھی اس کی اتباع کرنے والا ہوگا، میرے بعد جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جو اس کی اتباع کرنے والا ہوگا، فإنہم فی النار، پس وہ بھی کیا ہوں گے؟ سب کے سب جہنمی ہیں. فرماتے ہیں فماذ فلما وہو الصادق الامین، جب نبی اکرم نے کہہ دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور وہی وہ صادق اور امین ہے کہ جس کا اقرار خود کفار بھی کر چکے تھے. کما هو المفروض، اور یہی جو ہے نا وہ مفروض ہے اور یہی ثابت ہو چکا ہے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ میں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی وہ ہے کہ جو اپنی طرف سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے تو خدا کی وحی کے ساتھ کلام کرتا ہے. فماذا، جب ایسی بات ہے، اظہر من الشمس ہے کہ نبی پاک صادق الامین ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے مل چکا ہے. نبی کی کلام قرآن کی کلام ہے، قرآن کی کلام اللہ کی کلام ہے، نبی کی کلام گویا کہ اللہ کی کلام ہے. اب نبی بھی کہہ چکے ہیں، اللہ بھی فرما چکا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں، کوئی اور شریعت آنے والی نہیں ہے، کوئی اور سنت آنے والی نہیں ہے. اس کے بعد فماذا یطلب الدلیل علی صحت دعوی النبوت المتأخرۃ ان مدعاها مدع، کہتے پھر
جو بھی اس کے بعد یعنی نبی اکرم کے بعد جو بھی آ کر دعویٰ کر دے نبوت کا، تو پھر کیا دلیل طلب کی جائے اس کے دعویٰ پر کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں اس کے دعویٰ پر دلیل لینے کی۔ ہاں کل کو کوئی احمد قادیانی اٹھ پڑے نبی پاک کے بعد اور وہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ میری جو ہے وہ شریعت پر عمل کریں، تو ہم اس سے کیا دلیل مانگیں جب کہ اللہ اور اس کا رسول کہہ چکے ہیں لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فلماذا یطلب الدلیل، پس کس لیے دلیل طلب کی جائے گی علی صحت دعوی النبوہ، ہاں اس نبوت کے دعویٰ کے صحیح ہونے پر، المتأخرت جو نبی اکرم کے بعد آنے والا دعویٰ ہے نبوت کا، ان ادعاہا مدعن، اگر دعویٰ کرنے والا اس نبوت کا دعویٰ کر دے تو کان بھی نہیں دھرے جائیں گے، اس کی طرف غور بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے، بدعتی شخص ہے، جہنمی ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ اور خود جناب رسول، ہم شیعہ خیر البریہ تو وہ ہے کہ جو علی کو بھی نبی تسلیم نہیں کرتے ہیں، اب علی سے بڑھ کر اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو نبی پاک کا ہم پلہ ہو۔ اور خود جناب رسول خدا نے فرمایا، کیا فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، متواتر حدیث ہے، تواتر کی حد تک ہے، جسے شیعہ سنی دونوں نے تسلیم کیا ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیری منزلت، تیرا مقام، تیرا مرتبہ میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، الا انہ لا نبی بعدی، ہارون نبی تھے موسیٰ کے بعد مگر آپ، ہارون نبی تھے مگر آپ نبی نہیں ہیں، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہوئے۔ گویا کہ جناب رسول خدا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتا، نہ کہ فلاں ہوتا۔ یہ اس حدیث تواتر اور حدیث کیا کہتے ہیں، حدیث منزلت سے سمجھا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نعم علی المسلم بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالۃ، بس مسلمان کا فریضہ یہ ہے بہت زیادہ زمانہ گزرنے کے بعد صاحب الرسالہ سے، یعنی جناب رسول خدا کے زمانے سے بہت زیادہ زمانہ گزر جانے کے بعد، واختلاف المذاہب والآراء، اور مذاہب اور آراء کے مختلف ہونے کے بعد، وتشعب الفرق والنحل، اور تشعب یعنی دور ہونا، جدا ہونا، نحل مذہب، یعنی کیا ہوا جناب رسول خدا کے چلے جانے کے بعد مختلف قسم کے مذاہب بن گئے، مسلمان مختلف مذاہب میں جدا ہو گئے، ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ اب جب اتنا زمانہ گزر چکا ہے، اختلاف آ چکا ہے، صحیح مسلمان جو ہے وہ مختلف قسموں، مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں، فرماتے ہیں اس کے بعد مسلمان پر ضروری ہے ان یسلوکا، یعنی نعم علی المسلم ان یسلوکا، مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ان یسلوکا طریقہ، ایسا طریق اختیار کرے، ایسے راستے پر چلے، الذی یثق فیہ، کہ جس میں اس کو اعتماد ہو جائے، انہ یوصلہ الی معرفت الاحکام، کہ یہ راستہ اس کو پہنچانے والا ہے ان احکام کی معرفت تک، المنزلۃ علی محمد صاحب الرسالہ، کے جو احکام نازل ہوئے ہیں جناب رسول خدا پر، لأن المسلم مکلف بالعمل بجمیع الاحکام، کیونکہ مسلمان جو ہے جب اس نے اسلام کا طوق اپنی گردن پر ڈال دیا ہے تو اب مسلمان کو تکلیف دے دی گئی ہے، وہ مسلمان پر لاگو کر دیا گیا ہے عمل کرنا بجمیع الاحکام، ان تمام احکامات پر، المنزلۃ فی الشریعۃ، جو شریعہ محمدیہ میں کیا ہوئے ہیں، احکام نازل ہوئے، کما انزلت، اس طرح عمل کرنا ہے جس طرح کے وہ نازل ہوئے ہیں۔ آپ جس طرح احکام نازل ہوئے تھے اس کے مطابق عمل کرنا ہے تو
وہ احکام جو ہے وہ قابل قبول ہوں گے. اگر اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر شروع کر دیے تو پھر احکام قابل قبول نہ ہوں گے. اب جب مسلمان کا فریضہ یہی ہے ولیکن کیف یعرف بنانا یعلم، کیسے وہ جانے کہ انہا الاحکام المنزلۃ کما انزلت، کہ جن احکام پر میں عمل کر رہا ہوں یہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ نازل ہوئے تھے، جیسے اترے تھے. والمسلمون، اور حالت یہ ہے کہ مسلمان کیا ہے، مختلفون، مسلمانوں میں یہ اختلاف ہے. والطوائف متفرقۃ، اور مختلف قسم کے گروہ بن چکے ہیں. فالصلاۃ واحدۃ، نماز ایک نہیں ہے. والعبادات متفقۃ، والعبادات متفقۃ، اور عبادات میں کوئی اتفاق نہیں. وہ کہتے ہیں وضو اس طرح کرنا ہے، وہ کہتا ہے وضو اس طرح کرنا ہے. وہ کہتا ہے نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنی ہے، وہ کہتا ہے نماز ہاتھ کھول کر پڑھنی ہے. وہ کہتا ہے حج کے اعمال یوں بجا لانے، وہ کہتا ہے حج کے اعمال یوں بجا لانے. وَلَلْأَعْمَالُ فِي جَمِيعِ الْمُعَامَلَاتِ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، اور تمام اعمال جو ہے، اور اعمال جو ہے وہ تمام معاملات میں ایک طریقے پر نہیں ہے. فماذا یصنع، تو یہ مسلمان کا کیا کرے، کہاں جائے، کس مذہب کو اختیار کرے، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے یا ہاتھ کھول کر، وضو اس طریقے سے کرے یا اس طریقے سے. اب کیا کرنا چاہیے، بِأَيَّةِ طَرِيقَةٍ مِّنَ الصَّلَاةِ إِذًا يُصَلِّي، کون سے طریقے پر جو ہے نا وہ اسے نماز ادا کرنی چاہیے. وَبِأَيَّةِ شَاكِلَةٍ مِّنَ الْآرَاءِ يَعْمَلُ فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ، کس طریقے اور کس مذہب پر چلتے ہوئے وہ اپنے عبادات اور معاملات میں علماء کی آراء پر عمل کرے، کس مذہب کے علماء کی آراء پر عمل کرے. کا ہے والطلاق والمیراث والبیع والشراء واقامۃ الحدود والدیات وما الی ذلک، جس طرح کے نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، بیع ہے، شراء ہے، حدود وغیرہ کا جو ہے وہ قائم کرنا ہے، یہ دیات وغیرہ کا، دیتوں کا مسئلہ ہے. تو اب اس میں کس مذہب کے احکامات پر عمل کیا جائے، کس مذہب کی بتائی ہوئی آراء کو اپنایا جائے. ولا یجوز له ان یقلد الآباء، یہ بھی اس کے لیے درست نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرے، اس لیے کہ آباء و اجداد تو تھے جاہل، جاہل کی تقلید ہوتی نہیں ہے. ہمیشہ عالم کی تقلید ہوتی ہے، جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، کبھی جاہل جاہل کی طرف رجوع نہیں کرتا. اگر جاہل جاہل کی طرف رجوع کر رہے تو پھر قرآن بھی مذمت کرتا ہے، عقل بھی مذمت کرتی ہے. وَيَسْتَقِينُ إِلَى مَا عَلَيْهِ أَهْلُهُ وَأَصْحَابُهُ، أَهْلَهُ وَأَصْحَابُهُ، یعنی وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَن يَسْتَقِينَ، یہ واو کا عطف کہاں جائے، ان یقلد پر، یعنی جس طرح کہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے. وَيَسْتَقِينَ یعنی وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَن يَسْتَقِينَ إِلَى مَا عَلَيْهِ أَهْلُهُ، اِلیٰ ما علیہ اہلہ وَأَصْحَابَہُ، اور نہیں ہے درست اس کے لیے کہ وہ ٹھہر جائے اس طریقے پر، اسی مذہب پر کہ جس پر اس کے اہل و عیال اور اس کے اصحاب تھے. بلکہ کیا کرے، لا بد ان یتیقن بینہ وبین نفسہ وبینہ وبین اللہ تعالی، پس اسے یقین کرنا چاہیے ایک صحیح رستے کا کہ جو اس کے اور یقین حاصل ہو جائے اپنے اور بل لا بد ان یتیقن بینہ و بین نفسہ، اپنے اور اپنے نفس کے درمیان اسے یقین حاصل ہو جائے کہ یہ راستہ صحیح ہے. بینہ و بین اللہ تعالی، اسے یقین ہو جائے کہ میرے اور اللہ کے درمیان یہی راستہ جو ہے وہ حق ہے، اتنا تو کم از کم اس پر کرنا ضروری ہے نا. فإنہ لا مجاملۃ ہنا، یہاں کوئی مجاملہ بازی نہیں ہے، یہاں کوئی ابہام نہیں ہے. ولا مداہنۃ، فریب نہیں چلے گا. ولا تحیزا، یہاں پر جو ہے وہ کسی ایک مذہب میں منحصر ہونا نہیں چلے گا. ولا تعصبا، اور تعصب بھی کی بھی بات نہیں ہے.
لہذا اگر میں ایسے گھرانے میں پیدا ہوا ہوں کہ جس گھرانے میں میرے آبا و اجداد کسی ایسے مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو مذہب حقہ سے کوسوں دور آئے، فرماتے ہیں اب میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں اپنے آبا و اجداد کی تقلید کروں، اپنے اصحاب اور اپنے ساتھیوں اور اپنے جو ہے وہ اہل کے مذہب پر ہی جو ہے وہ ٹھہرا رہوں۔ ہاں، اس لیے کہ یہاں اسلام میں نہ کوئی تعصب کی بات ہے، نہ کوئی کسی مذہب میں منحصر ہونے والی بات ہے، نہ یہاں پر فریب ہے، نہ یہاں پر کوئی ابہام ہے، نہ مجاملہ بازی ہے، بلکہ میں حر ہوں، آزاد ہوں، مجھے اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے میرے لیے علم اور عمل کے اسباب فراہم کیے ہیں، تو مجھ پر ضروری ہے کہ میں اتنا علم حاصل کروں، اتنا بحث و فاس کروں کہ مجھے اپنے اور اپنے نفس کے درمیان یقین ہو جائے، مجھے اور اللہ کے درمیان اس بات کا یقین ہو جائے کہ اسلام کے مذاہب میں سے فلاں مذہب حق ہے کہ جس کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے میری عبادات کیا ہوں گی، درست ہوں گی، اور اسلام کے جتنے بھی فرق آئے ہیں ان میں سے اگر فرقہ حق ہے تو وہ مذہب تشیع ہے۔ اس لیے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو جو نماز علی ابن ابی طالب پڑھا کرتے تھے وہی نماز رسول اللہ والی ہے، جو علی کے پیروکار ہیں ہم وہی پڑھیں گے، جو علی پڑھتے تھے ہم وہی پڑھیں گے جو رسول اللہ پڑھتے تھے۔ تو لہذا نماز کا طریقہ ہو، روزے کا طریقہ ہو، حج کا ہو، غسل کا ہو، وضو کا ہو، یہ تمام احکامات جو فقہ جعفریہ کے ہیں حقیقت میں وہ فقہ محمد مصطفیٰ کے ہیں، وہی حقیقت میں وہی حقیقی شریعت ہے کہ جس سے دشمنان آل محمد نے لوگوں کو دور کر رکھا ہے۔ نعم لا بد ان یتیقن بانہ، ضروری ہے کہ وہ یقین کرے اس بات کا کہ قد اخذ بامثال الطرق التي یعتقد فیہا، کہ اس نے ہم راستوں میں سے ایک بہت اچھا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اخذ یعنی وہ چل پڑا ہے، اختیار کر لیا ہے اس نے راستوں میں سے ایک اچھا، التی یعتقد فیہا، کہ جس میں وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ بے فراغ ذمت ہی، کہ راستوں میں سے اس راستے پر چلتے ہوئے اس کا ذمہ بری ہو جائے گا اللہ کے اور اس کے درمیان ان تکالیف سے، من التکالیف، ان تکالیف سے المفروضۃ علیہ منہ تعالی، جو اللہ کی طرف سے ان پر لاگو کی گئی تھی۔ وَيَعْتَقِدُ، اور اس بات کا یقین کرنا اس پر ضروری ہے کہ وہ اعتقاد رکھے ایک اچھے راستے کو اختیار کر کے، مذہب تشیع کو اختیار کر کے، مذہب جعفریہ کو اختیار کرتے ہوئے یہ اعتقاد رکھے کہ انہ لا عقاب علیہ ولا عتاب منہ تعالی باتباعہا، کہ طریقوں میں سے اچھے طریقے کا، ایک احسن طریقے کا کو اختیار کرنے کے بعد وہ اعتقاد رکھے کہ اس راستے پر چلتے ہوئے نہ مجھ پر کوئی عقاب ہے اور نہ ہی خدا کی طرف سے کوئی سزا ہے۔ وَأَخَذَ الْأَحْكَامَ مِنْهَا، اور پھر اسی طریقے سے ہی احکام کو لے، احکام پر عمل کرے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن تَأْخُذَهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، اور جائز نہیں ہے کہ اللہ کے معاملے میں وہ کسی ہیلا و مکر کا راستہ اختیار کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی لومۃ لائم کا مطلب ہے کہ یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی طرف دھیان نہ دے۔ ہاں، ولا یجوز لہ، اس کے لیے درست نہیں ہے کہ ان تأخذہ فی اللہ، کہ وہ اللہ کے احکام، اللہ کے دین کے بارے میں لے خیال رکھ لے، دھیان کر لے، لحاظ رکھے، لومت لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو۔ میرا باپ کیا کہے گا، میرا چاچو کیا کہے گا کہ آپ نے یہ مذہب اختیار کیوں کیا ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا لحاظ نہیں رکھنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی،
کیا انسان یہی گمان کرتا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے ذات کے حوالے سے زیادہ بصیرت رکھتا ہے۔ ان ھذہ تذکرۃ، یہ کیا ہے؟ تذکرہ ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے وہ خدا کا راستہ اپنانے کے لیے اسے اختیار کر لے۔ وما کیا کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ، اور ہمارا کام تو فقط پہنچانا ہی ہے۔ وَأَوَّلُ مَا يَقَعُ التَّسَاؤُلُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، ہاں یہ سوال ہے کہ جو ہونا چاہیے، نہ کہ اسلام کے بارے میں، نہ کہ ادیان سابقہ کے بارے میں، بلکہ سب سے پہلا سوال جو اس کے اور اس کے نفس کے درمیان ہو وہ یہ کہ انہ هل یاخذ بطریقۃ آل البیت اور یاخذ بطریقۃ غیرہم، کیا کرے؟ وہ اہل بیت والا راستہ اختیار کرے یا اہل بیت کے دشمنوں والا راستہ اختیار کرے۔ وَإِذَا أَخَذَ بطریقۃ اہل البیت، اور جب اس نے اہل بیت والا راستہ اختیار کر لیا، اہل بیت والا مذہب اختیار کر لیا، فَهَلِ الطَّرِيقَةُ الصَّحِيحَةُ طریقۃ الامامیہ الاثنی عشریہ او طریقۃ من سواہم من الفرق الاخری۔ اب اس کے پاس دوسرا سوال آئے گا کہ میں جو اہل بیت کا راستہ اختیار کر رہا ہوں، کیا یہ جو شیعہ اثنا عشر امامیہ ہیں ان کا وہی طریقہ ہے، اہل بیت والا ہے؟ یہ صحیح طریقہ جو اہل بیت والا صحیح طریقہ ہے وہ امامیہ والا ہی ہے یا ان کے علاوہ دوسرے فرقوں والا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں یہ سوال درست ہے، اس میں غور و فکر ہونی چاہیے۔ ثم اذا اخذ بطریقۃ اہل سنہ، کہتے ہیں اگر وہ شیعہ والا طریقہ اختیار نہیں کرتا، اہل سنت والا طریقہ اختیار کر لیتا ہے، تو فمن یقلد من المذاہب الاربع، پھر کس کی تقلید کرے گا چار مذاہب میں سے؟ یہ بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ کون حق پر ہے؟ ابو حنیفہ، مالک، حنبل، کون ہے؟ کس کا طریقہ اختیار کرو؟ او من غیرہم من المذاہب المندرسۃ، یا ان کے علاوہ، ان مذاہب اربعہ کے علاوہ اور بہت سے مذاہب ہیں کہ جن کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کہتے اب کس کا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ اچھا سوال ہے اور اس میں ہی غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہاں قضا یقع التساؤل لمن اعطی الحریۃ فی التفکیر والاختیار، کہتے ہیں یہ سوالات واقع ہوتے ہیں، یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں ہر اس شخص کے ہاں کہ جس کو فکر کرنے اور مذہب کے اختیار کرنے میں آزادی عطا کر دی گئی ہو، حتی یلتجئ من الحق الی رکن وثیق، یہاں تک کہ وہ حق کی تلاش میں ایک مضبوط سہارے کی پناہ لے، ایک مضبوط مذہب کی پناہ لے۔ ولہذا واجب علینا بعد ھذا، کہتے ہیں اسی وجہ سے نبوت کی بحث کرنے پر کے بعد، اسی وجہ سے نبوت کی بحث کرنے کے بعد ہم پر واجب ہے، ضروری ہے ان نبحث عن الامامہ، کہ ہم امامت کے بارے میں غور و فکر کریں، بحث کریں، وان نبحث اما یتبعها فی عقیدۃ الامامیہ الاثنی عشریہ، اور ہم پر ضروری ہے کہ ہم بحث و فاس کریں کہ جو امامت کے ماورا، یعنی امامت کے ماتحت عقیدہ اثنا عشریہ میں جو ابحاث ہوں گی، جو باتیں آتی ہیں، ان کے بارے میں بحث و فاس کرنا ہمارا فرض ہے۔ لہذا ہمارے اس مباحثے میں اور ہمارے اس درس میں یہ واضح ہوا کہ مذہب تشیع جو ہے وہ مذہب حق ہے۔ اسلام کے جتنے بھی فرق ہیں ان میں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے ہمیں شیعہ اثنا عشریہ کا طریقہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔